Bismillahirrahmanirrahim. So let's just do a quick recap on what happened till now. और फिर हम देखते हैं कि इसके आगे क्या चीज लेके चलते हैं. सो वर्स नंबर 124. अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम उन्नास का दर्जा अता फरमाया. और सबसे पहला जो हजरत इब्राहीम ने कहा कि मेरी औलाद के बारे में क्या. ठीक है. उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा जो वादा है जालिमीन तक एक्सटेंड नहीं होता. यानी कि जो आपकी औलाद है उसके अंदर जालिमीन भी एग्जिस्ट करेंगे. नेक्स्ट, फिर हजरत इब्राहिम ने कहा, उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ काम दिए. वो काम करने के बाद जब दोबारा हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैंने ये काम कर लिया, मैं दोबारा दुआ कर सकता हूँ. ठीक है. तो फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि देखें, आपने कहा जालिमीन के लिए आप एक्सटेंड नहीं करोगे, तो मेरे जो अच्छे लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पे और यौम आखिरत पे, मेरी औलाद में से जो नेक लोग हैं, उनको आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाएं, ताकि बाकी लोग जो हैं, बाकी जो मेरी औलाद है, जो इनके इर्द गिर्द लोग होंगे, वो जब इनको फॉलो करेंगे तो वो जो बुरे लोग हैं, जो जालिमीन हैं, उनको फॉलो नहीं करेंगे. अल्लाह ताला सॉ थ्रू दिस, एंड अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जो कुफर करेंगे मैं उनको भी थोड़ी सी मोहलत दूंगा, और फिर एंड में वो उनको अजाब में डालूंगा. ठीक है. अब यहाँ तक हजरत इब्राहिम की दुआ चल रही थी. तो इसमें से दो कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं. नंबर वन, आप जो दुआ मांग रहे हो वो मुख्तलिफ औकात में मांगो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पहले एक दुआ की, पूरी हुई, नहीं हुई, आपने देखा, हजरत इब्राहिम को तो पता चल गया, अल्लाह ताला ने बता दिया, हमें नहीं अल्लाह ताला बताते. दुनिया में अगर दुनियावी दुआ पता चल भी जाती, आपने अभी दुआ की, फिर उसके बाद कोई नेक काम ढूंढो करने के लिए. जो अल्लाह ताला ने कोई काम बताया उनमें से कोई काम ढूंढो करने के लिए, वो काम करो, फिर दोबारा दुआ करो. ठीक है. उधर ही बैठ के नहीं शुरू हो जाना, अल्लाह मियाँ देख ऐसे कर दे, देख मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, देख कर दे. ठीक है. नहीं, गेट अप, डू समथिंग गुड विद योर लाइफ, एंड देन आस्क अगेन, देन डू समथिंग गुड अगेन, देन आस्क अगेन. दैट इज अ पैटर्न फॉर आस्किंग फॉर दुआ. दुआ मांगने के लिए आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करो तो दिस इज समथिंग जो हजरत इब्राहिम ने इन आयात के अंदर फॉलो किया. नंबर वन. नंबर टू, हजरत इब्राहिम को जब इमामुन नास बनाया गया, तो इमामुन नास, उनको तमाम लोगों का इमाम बनाया गया, हजरत इब्राहिम स्पिरिचुअल लीडर बनाया गया. जब आपको कोई भी बंदा एक लीडरशिप पोजीशन ऑफर करता है, तो आप अपने तमाम लोगों के साथ आप रिलेट करते हो, और जितने भी लोग फिर आपके अंडर हैं, आपके जेर कफालत होते हैं, आप उन सब के बारे में कंसिडर, उन सबको कंसिडर करते हो. आप अगर एक फैक्ट्री के अंदर आप अगर एक फैक्ट्री के अंदर किसी पॉइंट पे, किसी एक लीडरशिप रोल के अंदर हो, आप एक स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल हो, आप एक कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर किसी सीईओ या किसी सीएफओ की पोजीशन के ऊपर लगे हुए हो, इन ऑल ऑफ दीज केसेस आप एक लीडरशिप पोजीशन के अंदर हो, और आपकी लीडरशिप पोजीशन के अंदर आप किन को कंसिडर करोगे? क्या आप तमाम लोगों को जो आपकी कंपनी में है उनको कंसिडर करोगे, या आप सिर्फ उन लोगों को कंसिडर करोगे जो लोग आपसे क्लोज हैं या जो आपके डायरेक्ट मैनेजर्स हैं? ठीक है. असूली तौर पे तो आपको सबको रिलेट करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हजरत इब्राहिम जो हैं, उन पे जब तमाम इंसानियत की इमामत की जिम्मेदारी डाली जाती है, तो हजरत इब्राहिम आगे से वो तमाम इंसानियत के बारे में बात नहीं करते. वो बात करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी औलाद का क्या बनेगा. इंसानियत ठीक है, बाकी लोग ठीक है, मेरी औलाद के बारे में क्या अहकामात है.
ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا. تو دس از اے کنسرن آف اے فادر. دس از اے کنسرن آف اے فادر about their of a parent about their children. کہ تمام ناس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے باوجود جو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جو ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جو ان کے دماغ میں پہلی بات آ رہی ہے، وہ اپنی اولاد آ رہی. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ نے باہر امامت کرنی ہے، کچھ بھی کرنی ہے، دیٹ اسٹارٹس فرام یور ہوم. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے گھر کے حساب سے اپنے گھر میں سے چیزیں اسٹارٹ کرنی ہوتی ہیں، اور وہ ایونچولی آپ کے اپنے ٹریٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر آپ باہر بھی وہی والے ٹریٹس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یور چلڈرن از یور بیسیکلی ایکسپیریمنٹل گراؤنڈ یو کین سے فار آل آف دیز. لیکن یور چلڈرن شوڈ آلسو بی یور پرائمری کنسرن. ایون if you are امام الناس, your ذریہ is your primary concern. ٹھیک ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کی ذریت کے اندر سے ظالمین کو الگ کر دیتے ہیں. اب اس کیس میں ایسے سمجھ لیں، آپ کے دو بیٹے، ایک بیٹا جو ہے وہ اچھا بچہ ہے، بات سن رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے. یہ کوشچن ہے، سن لیں. دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ ساری چیزیں اچھی کر رہا ہے، سب چیزیں اچھی طرح سے لے کے چل رہا ہے، تربیت بھی اس کی بہتر ہوئی ہے. دوسرے کے پہ بھی آپ نے تربیت کی بڑی کوشش کی، بٹ ہی واز اے سلو پرسن. اینڈ ایونچولی وہ جو دوسرا بیٹا ہے، ہی اینڈز اپ بیکمنگ ظالم. اینڈ جب وہ وہاں سے ایک سارٹ آف ظالم وہ بن گیا، وہ ایک، اینڈ لیٹ سے بوتھ آف دیز پیپل سارٹ آف، آپ جب آگے فیوچر میں لے کے چلتے ہو تو ایک طرف ایک وہ بچہ ہے جو کہ دین کے راستے پہ ہے، جو اچھے کر رہا ہے، دوسری طرف وہ بچہ ہے جو کہ اچھا نہیں کر رہا، ہو از فالنگ ڈاؤن. آپ کے مطابق ان دونوں میں سے زیادہ کنسیڈریشن کس کو دینی چاہیے اور کیوں؟ کنسیڈریشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے کس حوالے سے. کنسیڈریشن اس حوالے سے کہ لیٹ سے آپ نے کوئی فیملی فنکشن ہے، اس فیملی فنکشن کے اندر یو وانٹ somebody ٹو گیو اے اسپیچ، somebody ٹو ٹیک دا اسٹیج. ٹھیک ہے. کوئی بندہ کوئی وہاں پہ بات کرے، یا کوئی ایسا ایونٹ ہے جس کے اندر آپ نے اپنے کسی بچے کو رجسٹر کرانا ہے. ہو وڈ یو بی مور انکلائن ٹوورڈس؟ گرمی ہے نا. ایک میں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیچ دے گا اسٹیج پہ کھڑا ہو کے، اور ایک میں وہ ایڈمیشن. دو الگ باتیں ہو گئی نا. دونوں صورتوں پھر الگ الگ کو ہم پریفر کریں گے نا. دونوں صورتوں کے اندر دیکھو، ایک بندہ ہے جو ظالمین کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ بندہ ہے جو ظالمین میں نہیں ہے، جو بندہ ایک بہتر لائف کو لے کے چل رہا ہے. آپ نے مشورہ لینا ہے کس سے لوگے؟ آپ نے کوئی کسی بندے سے کوئی انٹروڈیوس کروانا ہے، یو نیڈ ٹو لائک یو وانٹ ٹو شو آف سم ون. ہو وڈ یو شو آف؟ جو رائٹ ٹریک پہ. دا گڈ گائے. لیکن جب آپ نے محنت کرنی ہے، جب آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تو پھر آپ کس کی طرف زیادہ فوکس ہوگا؟ دوسرے والے کی. دوسرے والے کی طرف. اب یہاں پہ امام الناس ایک ریسپانسبل پوزیشن ہے. جہاں سے بھی آپ اتر رہے ہو تو آپ کی جگہ کسی نے آنا ہے. حضرت ابراہیم وانٹ somebody فرام his ذریہ، کہ یہ امام الناس کا مطلب ہے، یہ ایک ناؤن بن جاتا ہے. ناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناس تو پھر آنے والی بھی لوگ ہیں نا. تو حضرت ابراہیم کی جب ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ مقام کون سنبھالے گا؟ ان کی اولاد. ٹھیک ہے. تو ان کی اولاد میں سے بھی ظالمین نہیں سنبھالیں گے. ظالمین نہیں سنبھالیں گے تو پھر کون سنبھالے گا؟ جو تو ادھر پھر حضرت ابراہیم کیا بات کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، کہ جو اچھے میرے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، جو یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فائنینشل، ان کو ہر طرح سے تو سیکیور کر دے. تو اگر تو ان کو سیکیور کر دے گا تو جو باقی میجورٹی آف اولاد ہے، باقی میجورٹی آف ناس ہے،
وہ انہیں انفلوئنسرز کو فالو کرے گی کیونکہ ان کے پاس فائنینسز بھی ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے. بات سمجھے؟ تو حضرت ابراہیم ایز اے فادر is concerned about what about his child. ہم؟ اپنی چائلڈ کے کن ایسپیکٹس کو لے کے وہ پریشان ہے یا کنسیڈر کر رہے ہیں؟ اس کے دین نہیں خود دین کو لے کے پریشان. دین کی تو وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ وہ دین تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین لائیں گے، جو ایمان لائیں گے. یہ دیکھیں نا، آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، کیونکہ ظالمین تو سائڈ پہ ہو گئے، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے میری اولاد میں سے، ان کو ایک سیف سٹی دے، سیکیورٹی دے، اور ان کو فائنینشل فریڈم بھی دے. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، یہ دونوں چیزیں بھی ان کو دے. ایمان تو ہو گیا. ہی از کنسیڈرڈ، ہی از کنسرن اباؤٹ فائنینشیل فریڈم اینڈ اباؤٹ فزیکل سیکیورٹی. رائٹ؟ اب میرا ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کرتے ہیں کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ دین کے راستے پہ جو چلتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلے ہو، کیا خوف؟ کون سے خوف کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے حفاظت کرنے والا. قرآن میں دونوں کانسیپٹس آتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم انہی دونوں کانسیپٹس کے اوپر اپنی اولاد کے بارے میں کنسرن ہے. حضرت ابراہیم کا ایمان تو اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. حضرت ابراہیم سے بہتر ایمان میرا آپ کا کسی کا نہیں ہو سکتا. پھر بھی وہ اپنی اولاد کے بارے میں اگر ان چیزوں میں کنسرنڈ ہیں تو یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ پیرنٹنگ کے کس ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ Come on guys, parents relate. حمزہ بھائی وہ سیفٹی اور سیکیورٹی مانگ رہے ہیں نا، یعنی کہ ہر پیرنٹس جو ہے وہ تو کنسرن ہوتا ہے نا ان چیزوں کی وجہ سے کہ میرے بچے کو سب سے زیادہ دنیا میں سارے آسائش آرام ملیں. اب ہوں جو ہے ایفیکٹ یہ بھی آتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو جو ہے آپ وہ کام اچھی طریقے سے کر سکتے ہو. ہوں تو میرے خیال سے کہ یہ بھی ایک اس کا ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو بچوں کو اگر وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اس طرح سے ایک تو امام الناس کی کیٹیگری میں وہ ڈال رہے ہیں کہ میری ضروریت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ کرو. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ چیز انہوں نے مانگ لی تو اب انہیں سب سے زیادہ فکر ہوگی نا کہ وہ جو کیونکہ وہاں پر تو کچھ کھانے پینے کو تھا نہیں تو وہ ٹریڈ روٹ انہوں نے اس لیے دعا کی تھی وہ بن جائے وہاں پر تاکہ ان کو اس کی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے آگے جا کر. کیونکہ وہاں پر ہوں تو صرف ان کی بنو تمیم تھا میرے خیال سے وہی وہاں پر گئے تھے اور وہ آباد ہوئے تھے. تو وہاں تو کوئی ہوں ایسی کھانے پینے کی سچ اور دنیا آ رہی تھی وہاں پہ. سب سے بڑی بات دنیا کے لوگ اگر وہ ٹریڈ روٹ بن گیا تھا تو دنیا آ کر پھر وہ نا وہاں پر رک رہی تھی اور وہ تجارت کر رہے تھے اور ایک طرح سے انٹریکشن ہو رہا تھا. تو تبلیغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے نا. ضروری تو ہے. میں ہوں پوچھ رہا ہوں یا آ- اس میں یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے رزق ہو تو وہ یہ کہتے ہوں گے کہ حلال رزق اور جو رزق ملے پھر وہ غلط نہ یوز ہو سکتا ہے یہ دعا ہو. دیکھیں انہوں نے تو جو دعا کی ہے وہ ہمارے سامنے نا. نہیں وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ آپ اپنے فروٹس میں سے، ہم یعنی ثمرات کا مطلب ہوتا ہے اوور اینڈ ابو. ٹھیک ہے؟ تو اوور اینڈ ابو ان لوگوں کو دے. جیسے ہر ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا کا سب سے امیر آدمی نہ صحیح تو کم از کم اتنا بنے کہ 2-4 گاڑیاں تو ہوں اس کے پاس. رائٹ؟ اور وہ بندہ سیف ہو.
جہاں پہ بھی ہو سیف رہے، حفاظت سے رہے. یہی دعا ہر پیرنٹ نہیں کرتا، آپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی دعا میں کیا اسپیشل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کے اندر ریلیٹ کی؟ یہ ایسپیکٹ کون بتائے گا؟ تو کئی مار دو. تکا مار دیتی ہوں بھائی. ہوں یہ ہے کہ مطلب کہ جو بھی ہماری دنیاوی نیڈز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں تاکہ پھر ہم فوکس کے ساتھ جو آپ کا مشن ہے، آپ کے دین کا کام کر سکیں. یہ لگ رہا ہے تھوڑا سا کہ اس کے دیکھیں وہ پیچھے تو بھاگتے رہیں گے تو پھر وہ وہ والا کام کیسے کریں گے، ایسے ہاں فیلنگ. ہاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی، انہوں نے بھی دین کا کام کیا. اس کے پیچھے ایسپیکٹ یہ آتا ہے کہ یہ ہیں امام الناس. ایونچولی لوگ کس کو فالو کرتے ہیں آج کی دنیا میں بھی؟ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. بل گیٹس کو فالو کر رہے ہیں، اینڈریو ٹیٹ کو فالو کر رہے ہیں، جو بھی انفلوئنسنگ نام ہے، ان کے پاس یا تو فائنینشیل فریڈم ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ انفلوئنسرز ہیں کسی کیس میں، یا پھر ان کے پاس پولیٹیکل فریڈم ہے، ان کے پاس سیکیورٹی ہے، ان کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اپروچ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کو تب بھی پتا تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ بھی لوگ انفلوئنسرز کو فالو کیا کرتے تھے، لوگ امیر لوگوں کو فالو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لوگ سیلیبریٹیز کو فالو کیا کرتے تھے، جن کے پاس کچھ ہو دکھانے کے لیے، جن کے پاس کچھ ہو، ان کے پاس ایک بہتر لائف سٹائل ہو، جن کے پاس ایک سیکیور لائف سٹائل ہے. تو اگر ظالمین کو اللہ تعالیٰ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ انفلوئنسنگ پوزیشن کے اندر رہیں گے، تو باقی جو میجورٹی میری اولاد ہے وہ ان کے پیچھے لگ کے آگے چلی جائے گی، اور جو ظالمین ہیں وہ تھوڑے ہو جائیں گے. مطلب حضرت ابراہیم از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ بیسیکلی دیئر فوڈ اینڈ دیئر سیکیورٹی. ہی از مور کنسرنڈ کہ میری میکسیمم جو اولاد ہے اس کو اگر انہوں نے لیڈ کرنا ہے تو لیڈرشپ کوالٹیز میں یہ والی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو لوگ اکثر آپ کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو بی آن دیز پوسٹ، یو نیڈ ٹو بی ان دیز اسٹیٹس، تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کی بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے. ایک بندے کے اپنے حالات اگر ماڑے ہیں تو اس کی بات بہت زیادہ لوگ نہیں سنا کرتے. خیر، یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بولا کہ نہیں، میں تو کفار کو بھی دوں گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، دنیاوی ٹائم کے لیے ان کو بھی ملے گا. اب یہاں پہ بھی کنڈیشن جو ہے وہ پھر ایک لمٹ ہو گئی، کنڈیشن ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد لیٹس کم ٹوورڈز دا نیکسٹ پارٹ. وائز یرفعو. اچھا، یہاں پہ جو ایک تو پیرنٹنگ کا ایسپیکٹ ہو گیا، پیرنٹنگ کے ساتھ ایک دعا کا ایسپیکٹ ہو گیا کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے نہ مانگو، مختلف اچھے 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 کام کرتے رہو، ہر کام کے بعد یہی ایک ہی دعا مانگو جو آپ کو چاہیے، تو آپ کو ایونچولی وہ چیز مل جاتی ہے. ایزی. حمزہ بھائی، جی بچ. یہ فائنینشلی اسٹیبلٹی میری سمجھ میں نہیں آیا. بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیسے سے ان کو کیا کنسرن؟ وہ تو پیسہ ان کے اپنے لیے ہے نا. ضروری تو نہیں ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی سپورٹ کرے جس کے پاس جو بہت امیر ہو. میجورٹی میری لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میجورٹی یہ تو میجورٹی پاپولیشن. سیلیبریٹی کو فالو کرنا، ان کے جیسا بننا، وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح ہے، لیکن ہاں، جو ہے اگر وہ کوئی دین کی تعلیم دے رہا ہے اور اگر وہ فائنینشلی اسٹیبل ہے تو اس کا کیا تعلق؟
जो पैसा तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पैसे के चक्कर में ही जब उस जैसा बनने लगेगा, और अगला बंदा अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाता है, तो पैसे के चक्कर में भी जब उस अमीर बंदे की तरह काम करना शुरू करेगा कि यार ये बंदा तो नमाजें पूरी पढ़ता है, अच्छा इसलिए इसके पास पैसे हैं, चलो मैं भी पढ़ लूं। अच्छा देखिए, एक और इशू है कि जैसे दूसरी जो मज़ाहिब हैं उसमें क्या होता है कि उनकी आपको दावत दी जाती है, आप हमारा मज़हब में एंटर हो तो फिर हम आपको लमसम एक अमाउंट पे कर देंगे आपके हम्म। जो फाइनेंशियली हालात हैं उसको स्टेबल करने के लिए। हम्म। आजकल जो है ना मुसलमान इस चीज़ को नहीं कर रहे फॉलो, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखा जैसे फतह मक्का के बाद और है ना जो जंगें हुई थी, जंगे तबूक में इतना सारा जो पैसे हाथ आए थे उसमें कितनी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई जो नॉन मुस्लिम थे। उसके बाद देखने हम्म। में आया कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनके दिल में थोड़ा सा शक था वो दूर हुआ, ज्यादा से ज्यादा दिया। तो ये हो सकता है कि एस्पेक्ट के अगर किसी के पास अब पैसा होगा, अगर मुसलमान कम्युनिटी के पास, तो वो अपने भाई की भी मदद कर सकेंगे। ये भी एक एस्पेक्ट ले सकते हैं ना इससे। वो हम इसमें इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो इसके आगे वाला क्लॉज लगता है ना, वो इसके एक ही स्पेसिफिक एस्पेक्ट को फॉलो करता है, वो है अंताहिरा, सॉरी अंताहिरा नहीं, कौला वमन कफरा फ उम्मतियुहु कलीला, कि जो काफिर हैं हम उनको भी थोड़े टाइम तक उनका ख्याल रखें। ठीक है, यानी अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली देम, कि इनको एक पर्टिकुलर स्टेटस के ऊपर फायज कर। ठीक है, तो मतलब इनको फायज कर का मतलब क्या था कि फिर जो कुफार हैं, जो जालिमीन है, वो स्टेटस में जब लो होंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसका दीन से कोई खास ताल्लुक नहीं होता, वो उनको फॉलो करेगी जो जिनके हालात बेहतर है फाइनेंशियली, सिक्योरिटी वाइज, या उनको फॉलो करेगी जिनके हालात फाइनेंशियली बेहतर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो बीच वाली है, वो किसको फॉलो करेगी? लेकिन हम देखें ना, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन फॉलो कर रहा था? एक तो वो उस जैसे उनके लेवल के, मैं ये कह सकती हूँ कि जितने वो अमीर थे वहां के कुरैशी हम्म। मक्का के लोग, तो वो इतने हम्म। नहीं थे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। अब उनको कौन फॉलो कर रहा था? उनको गरीब ही फॉलो कर रहे थे। अब उन्होंने दीन हम्म। को पहचाना तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने समझा कि ये दीन हक है जो रसूल अल्लाह हम्म। लेकर आए हैं। तो उन्होंने हम्म। जो है वो बुतों की पूजा छोड़ी, वो भी तो कर रहे थे। वहां पे मक्के का क्या माहौल था? दिस इज नॉट हाँ, दिस इज नॉट स्पेसिफिक केस, दिस इज जेनेरिक केस, जनरल पॉपुलेशन की बात हो रही, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात हुई, बिकॉज हजरत इब्राहिम वांट्स मैक्सिमम ऑफ हिज जुरिया टू गो टू जन्नत। अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि इनमें कुछ जालिमीन होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। तो अब हजरत इब्राहिम का अगला कंसर्न क्या है? अभी दिस इज हाउ निगोशिएशन वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जैसा कोई हो, मेरे जैसा कोई हो, वो फिर इधर आके बैठ जाए कि अल्लाह ताला ये क्या बात हुई, मुझे तूने इमामुन नास बोला है, तो इतना तो कर कि मेरी औलाद आगे चली जाए। ठीक है, ठीक है, वो होता है ना अलमिया प्लीज, वो वाला सीन लग जाए बीच में। हजरत इब्राहिम रियलाइज कि अल्लाह ताला ने बोल दिया कि जालिमीन नहीं काउंट होंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हमने कंक्लूड किया, आगे चलते हैं। अगर सारे नहीं है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन चली जाए। मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैसे जाएगी? अगर जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं ये पावर के अंदर होंगे, और ये वो लोग होंगे जो ईमान वाले होंगे। ठीक है, तो जनरल पॉपुलेशन जिसका ईमान के साथ, जिनका किताब के साथ, इन चीजों के साथ ताल्लुक नहीं है, और वो इन लोगों को जब एडमायर करेंगे, तो वो इन लोगों को जब पर्सनैलिटीज को एडमायर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके ट्रेड्स के अंदर से वो लोग ईमान की भी कुछ चीजों को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग जालिमीन हैं, जब वो बोलेंगे कि जी नहीं ये लोग गलत कह रहे हैं, तो अगले बोलेंगे देखो वो कैसे गलत कह रहे हैं, वो उस बंदे ने इतना पैसा कमाया है हलाल से, तुम कह रहे हो कि ये फ्रॉड करो, हमेशा अपने ही गले पड़ता है, तो क्यों कर? This is not talking about specific cases. This is talking about the general population. ठीक है, जिसको ठीक फिर है। अल्लाह ताला ने आगे से निगेट कर दिया। अंताहिरल बैतिया लित्ताइफ, ये मैं फिर ऊपर चला गया। काला वमन कफरा फउम्मतियुहु कलीलन सुम्मा अदतलहु इला अज़ाबिन नार, के जो काफिर हैं हम उनको भी कुछ टाइम तक के लिए स्टेबल करेंगे, ताकि वो भी तो अपनी बात आगे उस लेवल पे जाके रखें, तभी तो लोगों का टेस्ट होगा ना। अब बात समझ में आई? जी, ये लास्ट वाले पॉइंट से आई समझ में ना, कि ये हाँ। क्यों फॉलो करेंगे। सही है, ठीक है। ठीक है, अब जब ये वाली चीज बन गई, तो
اب حضرت ابراہیم از کنسرنڈ اباؤٹ دا نیکسٹ تھنگ. دس از ہاؤ نیگوسیشن ورکس. ٹھیک ہے. حمزہ بھائی نیگو جی حمزہ بھائی وہ ریزن بھی تو ہو سکتا ہے نا اس دعا میں کہ جو ہے مطلب ان کو سیکیورٹی مل گئی اور فائنینشلی اسٹیبل ہو گئے تو اب سکون سے دین کا کام کر سکتے ہیں نا, ورنہ تو اس کے پیچھے ہی بندہ رسک کے پیچھے ہی محنت کرتا رہے سیکیورٹی حاصل کرنے, تو وہ تو ریزن کیوں یہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ جو آگے ہے ومن قال ومن کفر فامتعوہ قلیلا, کہ ہم کفار کو بھی کچھ رسپائٹ دیں گے کچھ ٹائم کے لیے, ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے. یہ اس والے ہوں آپ کے کانسیپٹ میں کیسے فٹ ہو رہا ہے؟ ہوں، ہاں، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈری ریزنس کے ساتھ یس یو کین سے دیٹ, بٹ with پرائمری ریزنس نو. Now coming to verse number coming to negotiation, sorry. حضرت ابراہیم ریئلائز کہ ان کو حضرت ابراہیم کو چاہیے کیا. کوئی بندہ مجھے بتائے حضرت ابراہیم کا گول کیا, وہ مانگ کیا رہے. guys جی حمزہ بھائی کوئی سوال کیا ہے, آواز کٹ گئی میرے پاس. سوال کیا ہے حضرت ابراہیم کو چاہیے کیا. کہ ان کی حضرت ضروریت امام بن امام الناس بن جائے, وہ بھی سیکیورٹی چاہیے. نہیں, ان کو چاہیے کہ ان کی میکسیمم اولاد جنت میں جائے, لوگوں کو لیڈ کر ان ٹرمز آف اسپرچویلٹی, ان ٹرمز آف ریلیجن. امام الناس کی پوزیشن چاہیے نا. اچھا, اب جب امام الناس کی پوزیشن ظالمین کا ایک گروپ ہے ان میں سے جن کو نہیں مل رہی, آگے پھر انفلوئنسرز کی بات آئی تو انفلوئنسر میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کچھ ہم ایمان والوں کو نہیں دیں گے, کافروں کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا, تو یہ والی بات بھی نیگیٹ ہو گئی. حضرت ابراہیم از موونگ فارورڈ. جب ظالمین کے بارے میں منع آ گیا تو حضرت ابراہیم یہ نہیں لے کے بیٹھ گئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے گارنٹی ابھی چاہیے, یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں, ایسے نیگوسیشنز نہیں ہوتی. جب بھی کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, جیسے جو خواتین ہیں وہ جب بازار میں جاتی ہیں, وہ اگلے بندے نے بیچارے نے 20,000 کا سوٹ لگایا ہوتا ہے, وہ شروع کرتی ہیں 2,000, وہ 20 سے 10 پہ آ جاتا ہے, یہ 2 سے 2,500 پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب نیگوسیشن کرنی ہوتی ہے تو آپ نے ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو ایکچولی میں چاہیے کیا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کو کیا چاہیے کہ جو اولاد ہے وہ امام الناس کی سارٹ آف سیٹ کو سنبھالے. اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالمین تو نکل گئے, انہوں نے کہا چلو انفلوئنسر ہو جائے تو موسٹلی لوگ جو میری ذریہ کے اندر ہیں وہ چلو ایک سائڈ پہ نکل جائیں گے, امام الناس بن جائیں گے, کیونکہ جو نیک لوگ ہیں باقی لوگ ان کو دیکھ کے فالو کریں گے, وہ بھی اس طرح سے اوپر آئیں گے, تو باقی جو لوگ ہیں پھر ان کو فالو کریں گے ان کو دیکھ کے. نگیٹ ہو گئی یہ بھی. جب یہ نگیٹ ہوئی تو اب حضرت ابراہیم ڈیڈ سم تھنگ ویری ویری اسپیشل اینڈ ڈفرنٹ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, یہ ہو نہیں گیا, یہ ہو گیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. ٹھیک ہے. اور جب حضرت ابراہیم اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے. یہاں سے ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے, دس واز بیسیکلی این اوریجنل ماسک بلڈ ایٹ دا ٹائم آف حضرت آدم, پھر یہ تباہ ہو گئی تھی, اور پھر لیکن بنیادیں وہاں پہ موجود تھیں, اور پھر حضرت ابراہیم کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ یہ جگہ ہے, اس کو کھودیں تو اندر سے بنیادیں نکلیں گی, اس کو دوبارہ سے اٹھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ نکلتا ہے یہاں پہ, مفسرین نے یہاں یہ والے پوائنٹ کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا یہاں پہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب حضرت ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی حضرت اسماعیل کے ساتھ, ربنا تقبل منا, تو انہوں نے کیا کہا, ربنا قبل منا, اے اللہ تعالیٰ قبول کر ہمارے سے,
इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला जानने वाला। एज कंपेयर टू ये जो ऊपर वाली आया है, अगर मैं दुआ की सेंस में लूं, और ये जो आया है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कैन एनीबॉडी पॉइंट दिस आउट? मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऊपर वाली आया में जो दुआ मांगी गई है, रब्बी जल हाजा बलदन आमिनन वर्जुक अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और यहाँ पे जो दुआ मांगी गई है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ऊपर वाली दुआ में दुनिया और दीन, दुनिया दोनों मांगेगी। नीचे वाली दुआ में सिर्फ दीन, आखिरत मांगे। दिस कैन बी वन। एक्चुअली दुआ यहाँ पे एंड नहीं कर रही, वो आगे जा रही है, लेकिन फिलहाल हम इतने अगर पोर्शन को देखा जाए तो ये वाला पॉइंट वैलिड होता है। ठीक है, गुड। व्हाट एल्स? ऊपर वाले में हमजा भाई ए मेरे रब करके स्टार्ट हो रहा है, नीचे ए हमारे रब, हमारे लिए हम्म मतलब ऊपर अस्सवाला। हाँ, ऊपर है रब्बी, मेरे रब, यहाँ पे है रब्बाना, हमारे रब। ऊपर फिर अल्लाह ताला ने आगे दुआ के आगे कोई कमेंट डाला है, यहाँ पे कोई कमेंट नहीं डाला। तो जब पीछे कमेंट आ रहा है मीन्स के ये पूरी दुआ कबूल नहीं, ग्रुप इसका एक है जो एक्सक्लूड कर दिया गया। यहाँ से अल्लाह ताला एक्सक्लूड कुछ भी नहीं कर रहा है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, पीछे है रब्बी, मेरे रब ये अता कर, तो अल्लाह ताला कोई पॉइंट दे रहे हैं। यहाँ हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं रब्बाना, ए हमारे रब इसको हमसे कबूल फरमा। यहाँ पर जब वो तमीर फरमा रहे थे तो उनकी बेटे भी थे ना साथ, इसलिए दोनों की वजह से कहा होगा। तो पीछे भी उनके बेटे हैं, यहाँ पे उन दोनों की वजह से कहा है, लेकिन इधर उन्होंने क्या किया, एक विजडम आती है, वो क्या किया कि अगर ये वाली दुआ कबूल होती है तो ये वाली दुआ सिर्फ हजरत इब्राहिम की तरफ से कबूल नहीं होगी, ये उनकी दुआ हजरत इस्माइल की तरफ से भी कबूल होगी। बात समझ आई? अगर ये दुआ कबूल होती है तो हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल हैज नाउ बिकम अ पैकेज डील। इससे पीछे तक जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों को कहा गया था, ठीक है, अहदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन ताहिरू, के मेरे घर को पाक करो, साफ करो। तो यहाँ पे उसके बावजूद जब हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी तो रब्बी मांगी, रब्बना नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे फिर हजरत इब्राहिम ने शिफ्ट लेके आया कि देखो बाकी जुर्रियत का तो पता नहीं, लेकिन ये जो मेरे साथ मेरा बेटा है इसको तो इंक्लूड करें। तो उसको बजाय अलग से इंक्लूड करने के हजरत इब्राहिम ने उसके साथ अपने आप को ऐसे जोड़ लिया कि अल्लाह ताला से एक सिंगल दुआ के अंदर हजरत इब्राहिम ने बोला रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह ताला इसको, ए हमारे रब इसको हमसे एक्सेप्ट कर। तो अगर ये वाली दुआ कबूल होती है तो हजरत इस्माइल की तरफ से ऑटोमेटिकली कबूल हो जाती है। यस? बात समझ आई? नहीं समझ रहे मुझे, उनकी तरफ से कबूल क्या मतलब, कबूल तो कबूल है ना। अगर वो यहाँ पे कहते रब्बी तकब्बल मिन्नी, अल्लाह ताला मेरे से कबूल फरमा, व इस्माइल, और इस्माइल से, तो ये दो अलग अलग पार्ट हो जाते। हम्म। हजरत इब्राहिम ने दोनों को कंबाइन कर दिया कि मेरे साथ ये एज अ पैकेज ये वाली दुआ जा रही है। अगर ये वाली दुआ कबूल होती है
تو ذریت کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیا تو میرے بیٹے کی طرف سے بھی تو قبول ہوگی، تو یہ والا بندہ تو ایٹ لیسٹ کاؤنٹ ہوا نا، باقی ذریت کا تو پتہ نہیں. اور اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم کی بھی دعا ساتھ ہی ریجیکٹ ہوگی. یہ دعا قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ جو پیچھے عمل ہو رہا ہے خانہ پیچھے کعبہ چھوڑ کو پیچھے ہاں پیچھے خانہ کعبہ کو جو ہوا ہے تو اسی کو نا، کہ اس کو ہم سے ایکسپٹ کر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت، یہ جو دعا ہے، پیچھے دعا کے ہوں ساتھ اس کا رسپونسو کامنٹ ایک ہی آیت کے اندر آ رہا ہے. ایکشن، دعا، رسپونسو کامنٹ ایک ہی آیت کے اندر آ رہا ہے، تاکہ آپ پورے کی پوری اس چیز کو سمجھو. ادھر اللہ تعالیٰ نے صحیح. اس ایک آیت کو 3 آیات، اس ایک دعا کو 3 آیات کے اندر بریک کر دیا. تو جب ایک دعا کو اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں بریک کر دیا، مطلب کہ ان کو کمبائن تو ہم دیکھیں گے ہی، لیکن اس کو الگ الگ سمجھو تاکہ تم لوگوں کو ایسپیکٹ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الگ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا. ٹھیک ہے، تو صرف یہ بات ربنا تقبل منا، صرف اگر میں اسے ایک بات کو لوں پیچھے سے، تو کیا ڈفرنس آتا ہے؟ ربنا، پیچھے ربی چل رہا ہے، یہاں ربنا آ گیا. پیچھے سنگولر آ رہا تھا، یہاں پہ پلورل آ گیا. بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ پہلی بھی گئی. ہوں، کلیئر ہے؟ آگے چلیں. حمزہ بھائی نہیں ہوئی، پیچھے سے انٹر لنک ہی لگ رہا ہے. پیچھے سے کیسے انٹرلنک؟ پیچھے سے کیا انٹرلنک یہ لگ رہا ہے؟ یہ کہ ہم سے یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. مجھے ہاں یہ تو لگ رہا ہے میں کب کہہ رہا ہوں صحیح، نہیں ہے. صحیح ہے، قبول فرما. اس کے بعد پھر آپ مطلب چلیں اللہ نے قبول فرما لی تو یہ امام الناس کی کیٹیگری میں مطلب کیسے، یہ کیا بات کر رہے بتاتا ہوں نا، ہیں؟ دعا تو کمپلیٹ ہونے دو. پہلے صرف اتنی سی دعا پکڑو نا، دعا کا حصہ ہے، ابھی تک تو دعا پوری ہوئی نہیں. میں کہہ رہا ٹھیک ہوں ہے، صرف یہ یہ ابھی ہم والی نے ابھی ہم صرف ہوں ایک ایسپیکٹ میں، اس کے پہلے لفظ پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے لفظ کو، پہلے 3 الفاظ کو اٹھا کے ایک الگ آیت کے اندر آپ لوگوں کو بتانے کے لیے الگ کیا ہے کہ دیکھو یہ پچھلی والی سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. ہوں وہ ڈفرینس کیا ہے؟ ربنا، رب- کمبائن کر جی. دیا. جب بھی دعا مانگو ربی کہہ کے مانگو گے تو وہ دعا کا اسلوب اور ہوتا ہے. وین یو آر ایموشنل آپ ربی کہتے ہو. قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ انڈیویجول دعا آتی ہے. ٹھیک ہے، رب جعلنی رب ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ربی ذریتی. دیٹ از دیئر. ٹھیک ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب وہ النار. ہے اس کے رب علاوہ. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم حضرت یونس کی ہے لا الہ الا ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، اگین سنگولر اس میں آ گئی. لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ دنیاوی کوئی کام کر کے کوئی چیز کر رہے ہو، کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہو، تو وہاں پہ ربنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما، کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی قبول ہوئی تو باقی سارے پیکج ڈیل میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں حمزہ بھائی کسی کو قبول کر سکتے ہیں حمزہ بھائی، کسی کو نہیں نا. پیکج میں کیوں ہوگی؟ نہیں وہ تو جیسے مرضی ہے آ، اللہ تعالیٰ کی. اہدنا ہم بولتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. ہم ہم، اپنے ساتھ ساتھ سب لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو ہم کرتے ہاں ہیں نا لیکن دعا. قبول تو ہے نا، کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہیں ہوگی نا. وہ پیکج میں سب وہ کے تو لیے قبول ہو، یہ تو ضروری ہے. وہ جو نارمل لوگ ہیں وہ ہو جائیں گے، جو اسپیشل لوگ ہیں نا جن کا ویزا ریجیکٹ ہونا ہوگا اسے ان کا ریجیکٹ ہوگا، باقی جو عام لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دعا کا بھی سیکنڈ پارٹ اگین امپورٹنٹ ون. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. مطلب
اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا. مسلمین از دا پلورل آف ٹو پیپل. ٹھیک ہے. تو یہ جو پیئر کا پلورل آتا ہے دس از ایگزیکٹلی ٹارگیٹنگ حضرت ابراہیم اینڈ حضرت اسماعیل اسپیسیفکلی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مسلمان بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمہ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا پوری کی پوری جو کہ تیری مسلمان. یہ کس امت کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف یا پھر کسی اور کی طرف؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی اس میں سے، کیوں؟ کیونکہ اوپر ان کی وہ پیکج ڈیل تھی ذریہ، نا. اوپر تو جی. پیکج ڈیل تھی. یہاں پہ ذریہ کا جب ورڈ آ رہا ہے، میں غلط ہوں، آپ نے بتانا ہے کیسے. ذریہ کا جب ورڈ آ رہا ہے تو ذریہ کے ورڈ میں مسلمان تو نہیں آتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لیکن باقی مسلمان تو نہیں آتے. جب امت کی بات ہو رہی ہے ذریہ کے اندر تو یہ بنی اسرائیل نہیں ہونے چاہیے. لائک واٹس دا کیچ ہے؟ حضرت ہاں اسماعیل یہ علیہ بات السلام ابھی کی ذریت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت کی جو بات ہو رہی ہے نا، امت کی بات ہو رہی. نہیں حمزہ بھائی، ذریتی نا جو آ رہا ہے نا، ہم ہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پہ جا رہا ہے نا. حضرت اسماعیل اسپیسیفک ہو گئے نا، حضرت یس، اسحاق نہیں ہوئے پھر. کہ جب ذریتی نہ آ رہا ہے تو وہاں پہ حضرت اسماعیل اسپیسیفک ہو گئے. تو دس از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بنی اسرائیل، دس از ٹاکنگ اباؤٹ بنی اسماعیل. ٹھیک ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. ٹھیک ہے. اور ہمیں اپنے مناسک سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف مڑیں یا ہماری طرف. تب علینا کا مطلب ہوتا ہے کہ آ، تب کا مطلب ہوتا ہے پیار سے دیکھنا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس بیٹے نے گاڑی آج تازی تازی ٹھوک دی اور آپ کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا. اب وہ آیا، آپ اس سے ناراض ہو، آپ غصے میں دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھنے سے پتا ہے کہ آپ غصے میں ہو. لیکن جب آپ نے اس کو معاف کر دیا تو آپ کی لک، آپ کے دیکھنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہو جائے. وَتُبْ عَلَيْنَا، پیار سے دیکھیں. کہ جب وہ غصے کے بعد یا جب اس طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ یار کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے آپ ہماری طرف مڑیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک کا مطلب ہوتا ہے ریچولس. ریچولس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام، آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف مائی لیگ ہے، بٹ وہ کام جو کہ آپ نے کرنے ہیں جس کے پیچھے آپ کے مطابق کوئی سینس بنے نا. فار ایگزامپل، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک اسپیسیفک طرح سے رکوع کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک طرح سے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے حج کے لیے خانہ کعبہ جا کے 7 چکر اسی آرڈر میں کیوں لگانے ہیں؟ انہوں نے مزدلفہ کے اندر جو قیام کرنا ہے کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے عرفات میں قیام کرنا ہے کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے جو صحیح کرنی ہے وہ بھاگ کے کرنی ہے. پھر انہوں نے جو رمی کرنی ہے وہ پہلے ان میں 3 طواف میں کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ ان سب کے پیچھے لاجک نہیں ہے. دس از نون ایز مناسک. مناسک کا مطلب ہوتا ہے وہ ریچولز، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سکھا دیا چپ کر کے اس کو فالو کر لو. یہاں پہ آتا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مناسک سکھا اور ہماری طرف دیکھ. اچھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ تعالیٰ غصے میں کب تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو یہ وَتُبْ عَلَيْنَا کہاں پہ بات کو ریلیٹ کر رہا ہے؟ یہ لوگ سارے سو جاتے ہو اچانک سے یا سوال سمجھ میں نہیں آتا؟
वतुब अलैना हमारी तरफ प्यार से देखें या तौबा से देखें या हमारी तौबा को कबूल करें। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने कौन सा ऐसा काम किया था? वो तो ताजा ताजा अल्लाह ताला का घर बना के हटे, बना रहे हैं बल्कि। सर ये हम्बल होने का एस्पेक्ट तो नहीं शो हो रहा कि इतना बड़ा काम करें तब भी अल्लाह से आजिज़ी से दुआ कर रहे हैं? दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, लेकिन देयर इज अनदर वन। क्योंकि अल्लाह अल्लाह से पहले उन्होंने पूछा था कि इमामुन नास बनाओ, और अल्लाह ने कहा था जालिमीन से मेरा वादा नहीं है। तो उसमें हम्म तो जितने भी मुसलमान हैं तो वो सारे, सॉरी, मुसलमान जितने भी नास हैं तो उसमें सब आ जाते हैं इमामुन हम्म नास में। तो हम्म इसलिए जो है यहाँ पर ये अल्फाज यूज हुए हैं स्पेसिफिकली। हम्म, कह सकते हैं कि ऊपर जो उन्होंने दुआ की थी उसके लिए स्पेसिफिकली यूज हुए हैं, लेकिन एस्पेक्ट क्या है? यहाँ तक था रब्बी, ए मेरे रब। यहाँ पे ऐड हुआ रब्बाना, तो हजरत इब्राहिम ने किसको ऐड किया अपने साथ? हजरत इस्माइल। रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक व मिन जुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमा। यहाँ पे हजरत इब्राहिम ने रब्बना में किसको और ऐड कर लिया? ज़ुर्रियत को। जुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमा, मुझे और आपको। हम्म। इधर देखा, अच्छा मैंने एक बंदे को ऐड किया, अल्लाह ताला ने दुआ वापस नहीं की। अच्छा ठीक है, समझ आ गई, ठहरो सा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे हजरत इब्राहिम ने पूरी की पूरी उम्मत को साथ दुआ में ऐड कर लिया। व अरिना मनासिकन, हमें अपने रास्ते अपने मनासिक सिखा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो मनासिक हजरत इब्राहिम ने, हजरत जिब्राइल ने आके सिखाया ना। जी। वतुब अलैना, और प्यार से देख, तौबा से देख, इन्ना का अंत तवाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला रहीम है। अच्छा, इन्ना का अंत तवाबुर रहीम, रहीम का मतलब है कि अल्लाह ताला तेरी जो जात है उसके अंदर रहीम तो तू है, ठीक है। तू रहीम का मतलब होता है प्यार करने वाला या ख्याल रखने वाला, तो तू प्यार और ख्याल तो तू रखता है, ठीक है। तवाब इज मोर stressful because of the tashhud, ठीक है, and the usloob. Tawwab is more sort of stressed as compared to Rahim. Means कि अल्लाह ताला देख, तू प्यार तो करता है, तू ख्याल भी रखता है, तो तू माफ भी तो कर दे, माफ भी तो करने वाला तू ही है। तो हमारी तरफ, उनकी तरफ नहीं, हमारी तरफ प्यार से देख ले। तुब अलैना के मतलब हमारी तरफ चेहरा कर, हमारी भी तौबा कबूल कर। मतलब मेरे और आपके पैदा होने से कोई तकरीबन तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले हजरत इब्राहिम जब हजरत इस्माइल के साथ खाना काबा बना रहे थे, तो मेरे और आपकी माफी के लिए वो दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला देख ले, उनके साथ भी मामला थोड़ा बेहतर कर। ठीक है, दिस इज व्हाट इमामुन नास मीन्स, दिस इज what we meant to Hazrat Ibrahim, and this is what Hazrat Ibrahim actually did for us, and this is what we should, this is the first thing we should know about Hazrat Ibrahim, ठीक है, how great of a man he was, and even then Hazrat Ibrahim was someone जो हमारे लिए दुआ कर, हमारी और आप, मेरी और आपकी पैदाइश से कई हजार साल पहले। एनी पॉइंट्स और क्वेश्चंस, या फिर हम आगे दुआ को कंटिन्यू? बहुत ज़बरदस्त ऐसा एस्पेक्ट है लग रहा ये। है ना। बहुत मतलब, एक हम समझते हैं ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्होंने हमारे लिए की दुआ अपनी उम्मत के लिए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये एस्पेक्ट मैंने कभी भी नहीं मतलब पढ़ा मुफस्सिरीन की भी रायों में। आपने कहाँ से लिया ये? तफसीर से, कौन सी तफसीर से? तफसीर अल राजी से। अल राजी से? अच्छा। क्या जी हीरा भाई? हाँ,
ایک اور چیز ایسے نا جیسے مطلب ان کو ہر ایک کی فکر تھی کہ کوئی ایک بھی رہنے نہ پائے. بس اللہ تعالیٰ جو ظالمین ہے مجھے لگ رہا ہے ان کی طرف بھی جا رہا ہے کہ بس آپ تو معاف کرنے والے ہیں نا, آپ ان کو بھی معاف کر دیں, ان کو بھی رائٹ ٹریک پہ لے آئیں. مطلب میں امام الناس ہوں تو بس اب کوئی بچنا نہیں چاہیے, مطلب سب اسی ٹریک پر آ جائیں, کوئی ایک بھی ہاں پیچھے نہ رہ جائے. ایسا لگ رہا ہے, جی اتنی فکر. وہ جدھر سے شروع ہوئے تھے وہ ادھر ہی پہنچے. ہاں ہاں وہی. ٹھیک ہے. سر پتہ نہیں یہ بات اس سے ریلیٹ کر رہی ہے کہ نہیں, لیکن مجھے ایک چیز ساری بات سے ایک بات وہ بھی مطلب ایسے ہی مائنڈ میں آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کس قسم کے تھے نا, کتنے نیگیٹو رول تھا ان کا, اور کس قسم کی ان کی پیرنٹنگ تھی, اور باپ ایسا مطلب ظالم بھی تھے اور ہر طرح سے مشرک بھی تھے. تو اس طرح مطلب اس طرح کی باپ کو انہوں نے والد کو فیس کیا, اور خود اپنی اگر ان کے لحاظ سے پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کتنا مطلب ان کا بالکل کنٹراسٹ ہے نا اپنے اور اولاد کے لیے بھی اور آگے فردر امت کے لیے بھی, کہ ان کے سدا جیسے شفیق کوئی ہے ہی نہیں. اور ان کا پیرنٹنگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. ان کی جو پہلی اولاد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے, حضرت ابراہیم واز 80 پلس. 13 years 80 پلس. حضرت ابراہیم واز 80 پلس when حضرت ہاں اسماعیل جی. was born. ٹھیک ہے. This house is being made by a guy who's around 100 years. ٹھیک ہے. اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہ اس کو بنا رہے ہیں, اور میرے اور آپ کے لیے دعا کر. ٹھیک یعنی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بندہ ہے جس نے اتنے نیگیٹو انوائرمنٹ میں, یعنی کہ اس کی اپ برنگنگ ہوئی ہے, ہوں اور اس کے اندر سے مطلب اتنی پازیٹیو مطلب اس کے وائبز آئے, اور پھر آگے مطلب اتنی پازیٹیو اپنے اولاد کے لیے بھی, اور وہ اولاد جو کافی عرصے بعد بہت دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے ان کو ملی ہے, اور ان کے ساتھ اتنا ہوں ٹائم بھی اسپینڈ نہیں ہوا ان کا, پھر آگے وہ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو ان کا تو بالکل ڈفرینٹ ہی وہ ہے نا بالکل کرنے کا, ہے. یعنی کہ سخت تو والد اور پھر خود وہ اتنے شفیق. دس از وائی دیز پیپل آر آر رول ماڈلس نا. ہم لوگ اما ابا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اما نے یہ نہیں کیا تو ابا نے یہ نہیں کیا. لک ایٹ وٹ حضرت ابراہیم ڈیڈ, اینڈ اسی چیزوں کی بیس پہ تو حضرت ابراہیم کو پھر وہ مقام ملا. ٹھیک ہے. بالکل. دیٹ از دیٹ. اوکے. اچھا, وہ آلنا مناسکنا, جتنے بھی ہمارے ریچولز ہیں میرے اور آپ کے مسلمانوں کے, وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم سے جا کے ملتے ہیں. نماز لے لیں, حج لے لیں, حج کا کوئی مناسک اٹھا لیں. ٹھیک ہے. کوئی ریچول جو اسلام میں ہے وہ حضرت ابراہیم سے نہ ملتا ہو, یہ بہت ہی مشکل ایک کیس سینیریو بنتا. ٹھیک ہے. تو ہی از دا ون جہاں سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں, اینڈ ہی آس بیسیکلی فار آس. اچھا, this dua makes this dua makes a connection between us and Hazrat Ibrahim, right? I want you guys to feel that connection and take it on to the next verse. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. ٹھیک ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم, اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے رب ان میں سے مبعوث فرما, انہی میں سے رسول. مطلب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دعا حضرت ابراہیم کر کے گئے ہیں کہ دیکھیں یہ جو جنرل پاپولیشن ہے نا, یہ بھی آگے پیچھے, یہ جو امت ہے یہ آگے پیچھے کہیں ہو سکتی ہے, ان کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, دین ریوائیو کرنے کے لیے انہی میں سے ایک رسول بنا. یتلو علیہم آیات, جو آپ کی آیات ان کو تلاوت کر کے سنائے, آپ کی آیات پہ چل کے سنائے, آپ کی آیات کو فالو کرے, آپ کی نشانیوں کو فالو کرے. ٹھیک ہے. ان کے لیے, ان کے سامنے, مطلب یتلو علیہم آیاتک, دس ڈز ناٹ جسٹ مین قرآن پڑھنا. دس مینس کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر, جیسے بھی ہم نے پیرنٹنگ کی ایک ٹپ دیکھی, ٹھیک ہے, کہ فادر یا a parent has to be concerned about the generation in terms of finances and in terms of security. ٹھیک ہے.
ये जितनी भी पेरेंटिंग टिप्स हैं ये भी तो आयात है। तो वो जो नबी है वो इन आयात को प्रैक्टिकली उसके ऊपर चल के दिखाए इन कि कैसे करना है। बी ही शुड दिस रसूल शुड बी द रोल मॉडल इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, कि वो आयात को प्रैक्टिकली करके दिखाए और फिर रिसाइट भी करे, तिलावत भी करे उनकी इनके सामने, ताकि इनको पता चले कि ये क्या है। यहाँ तक बात ठीक थी, बट हजरत इब्राहिम एडेड अनदर एस्पेक्ट, वयुअल्लिमुहुल किताब, और इनको सिखाए, इनको इल्म दे, इनको सिखाए किताब। किताब का मतलब डायरेक्टली कुरान, यस, लेकिन जब इस तरह से आता है वयुअल्लिमुहुल किताब, इसका मतलब है कि रूल बुक, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो चीज इनको रूल्स सिखाए। ठीक है, क्या चीज किस तरह से करनी है, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, क्या अलाउड है, क्या नहीं है, ये सारी चीज। अगर वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है और वो साथ साथ आपको रूल्स भी समझा रहा है, तो पीछे क्या बचता है? हजरत इब्राहिम एड्स अनदर ले, वल हिकमा, और उसकी हिकमत सिखाए। हिकमत क्या होता है? कुरान पाक कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि ये डेविएट कर रहा है आगे पीछे, पीछे कोई और बात हुई थी, यहाँ पे कोई और बात हो रही है, लेकिन ऐसे एक्चुअली में होता नहीं है। कुरान पाक सिचुएशन वाइज चीजों को लेके चलता है। एक जगह पे कुरान पाक कहता है कि जो औलाद है वो आपकी जीनत का बायस है। दूसरी जगह कुरान कहता है कि औलाद टेस्ट है बहुत बड़ा। ठीक है, तीसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यामत वाले दिन आपके कोई काम नहीं आएगा, अकेले अकेले नफसा नफसी का आलम होगा। चौथी जगह पे अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग तकिया लगाए बैठे होंगे, तो मतलब कट्ठे बैठे होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग, व्हाई आर देयर सो मेनी थिंग्स? द पॉइंट इज कि यू हैव टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, एक केस में जो चीज हराम है, आपका शराब पीना हराम है, अल्कोहल कंजम्पशन बाय बॉडी बाय माउथ इज हराम, लेकिन अगर आपकी तबीयत डाउन है, अगर आपने एज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस खानी है, तब वो चीज हलाल हो जाती। ठीक है, हिकमा क्या है? कौन सा रूल किस सिचुएशन के अंदर ब्रेक होगा, किस सिचुएशन के अंदर कौन, रूल्स नहीं मेंशन्ड लेकिन गाइडलाइंस मेंशन्ड है। दिस इज व्हाट हिकमा इज। गाइडलाइंस क्या है, रूल्स कब अप्लाई करने हैं, कब नहीं करने हैं, कब जहां पे कौन सी केसेस हैं जिनमें रूल कोई नहीं है लेकिन अल्लाह ताला मोटा मोटा आपको गाइडलाइन अप्लाई कर देते हैं। दिस इज वल हिकमा। लोग अक्सर हिकमा को पता नहीं क्या ले लेते हैं, बट दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। वयुज़क्कीहिम, अच्छा, हिकमा भी हो गई, अब पीछे क्या बचता है? वयुज़क्कीहिम, और वो नबी इनका तज़किया करेगा। जक्कीहिम का मतलब होता है पाक करना, यानी आपको उस बंदे ने रोल मॉडल बन के सिखा दिखा दिया, आपको उस बंदे ने रूल्स बता दी, आपको उस बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमा भी बता दी। लेकिन जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उनका क्या? हाँ, आपने बता दिया कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन जो मेरे अंदर की बुरी आदतें हैं वो तो मेरे एक चीजें हैं ना। अगर मैं कहीं सुस्त हो रहा हूँ तो वो मेरी चीज है ना। अगर मुझे अपने पैसे को जोड़ जोड़ के रखने का शौक है, वो मेरी चीज, ठीक है, रूल पता चल गया और बात है, लेकिन मेरी आदत तो और चीज है। तज़किया कहते हैं सेल्फ कॉन्टम्पलेशन को, कि आप अपने अंदर से ये बुरी आदतों को भी निकालो। वयुज़क्कीहिम मीन्स के ये नबी आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो आपको जालिमीन बना रही हैं, जो आपको इस तरफ लेके जा रही हैं, ये नबी इनके अंदर से तज़किया भी करे, इनकी बुरी आदतों को भी निकाले। ठीक है, इन्ना का अंतल अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत अजीज और बहुत हकीम। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम ने वतुब अलैना पे ब्रेक नहीं मारी, वबास फीहिम रसूला पे ब्रेक नहीं मारी, रसूला मिनहुम इस पे ब्रेक नहीं मारी, वयतलु अलैहिम आयातिक पे ब्रेक नहीं मारी, वयुअल्लिमुहुम वयुअल्लिमुहुल किताब,
پھر والحکمہ، پھر ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے someone who has authority، اور حکیم کا مطلب ہوتا ہے someone who is wise۔ اللہ تعالیٰ دیکھ تیرے میں وزڈم بھی ہے، تیرے پاس اتھارٹی بھی ہے، تو یہ سب کر سکتا، ٹھیک ہے۔ دس دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، لیکن وہ جو ایکچولی میں دعا تھی وہ تھی تو آپ کے اور میرے لیے، وہ تھی تو امت کے لیے، اور وہ یہ دعا ہے جو فلفلمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رسول بن کے آئے، تو انہوں نے یہ جو کام کیے فلفلمنٹ ایسے ہی ہوئی، لیکن وہ دعا تھی تو ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ سو your connection with حضرت ابراہیم is something کہ this is a guy who is concerned about you and me this much، تو ہمارا کنیکشن بھی تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اگر حضرت ابراہیم اپنا کنیکشن یہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہمارا کنیکشن بھی تو حضرت ابراہیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جی، کیسے کرو؟ درود ابراہیمی سے کنیکٹ دیٹ کرتے ہیں نا۔ دیٹ از ون، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے پاگل کے، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا۔ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا دنیا میں، اور بے شک ان کو چوز کیا تھا آخرت میں، ٹھیک ہے، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم کی ملت بننا ہے ہم نے، اور اس سے اگر آپ انکار کرو گے تو پھر آپ پاگل ہو۔ اللہ تعالیٰ لٹرلی یوز کریں الا من سفیہ نفسہ، ایسا بندہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اپنے آپ کے ساتھ اس بندے نے ہنسی مذاق کیا ہے، پاگل آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم آپ کے لیے اتنی دعا کر ہے، تو آگے پھر یہ والا کام تو نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، استفا ایسی چوائس کو کہتے ہیں جو پرسنل ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم ہی کیوں، تو اس کا جواب ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا تھا۔ استفا کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کو اگر کوئی گاڑی پسند ہے، اگر آپ کو کوئی آئس کریم کا فلیور پسند ہے، اگر آپ کی کوئی فیوریٹ روڈ ہے، آپ کا گھر کے اندر فیوریٹ موبائل کا چارجر کی تار ہے، کیوں ہے؟ کوئی ریزن نہیں، بس ہے۔ فیوریٹ پانی کی بوتل، کوئی پرسنل ریزنز ہوتی ہیں۔ استفا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے چوز کر لیا، کیا کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے چوز کر لیا، دنیا میں بھی کر لیا، آخرت میں بھی کر لیا، اور وہ خود صالحین تھے، صالحین میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اگین اللہ تعالیٰ از کلوزنگ ود دا اسٹیٹمنٹ کہ حضرت ابراہیم کی ملت تو بن سکتے ہو۔ ملت بننے کا کیا مطلب ہے؟ ملت بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رول بک حضرت ابراہیم کی نہیں چلے گی، وہ جو دین ہے نا وہ چلے گا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ملت بننے کا مطلب ہے کہ جو آئیڈیالوجی آپ نے اپنانی ہے، جو مائنڈ سیٹ آپ نے بنانا ہے، وہ مائنڈ سیٹ آپ نے حضرت ابراہیم کا اپنانا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گائیڈ لائن حضرت ابراہیم کی ہی تھی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ سیٹ اپنا رہے ہو تو وہ بھی بات وہیں پہ جاتی ہے، لیکن
حضرت ابراہیم کی ملت کا مطلب ہے کہ آپ نے مائنڈ سیٹ حضرت ابراہیم والا اپنانا. اب جب حضرت ابراہیم کا مائنڈ سیٹ اپنانا ہے، دوبارہ سے اگر پیچھے جائیں، ان آیات کے اندر کیا مائنڈ سیٹ بتایا گیا؟ نمبر 1، اولاد کے بارے میں کنسرن ہونا. پوری دنیا کا بوجھ کندھوں پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اولاد کے بارے میں پھر بھی کنسرن. نمبر 2، اولاد کے ایسپیکٹس جو دنیاوی ایسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ ان کو اس معاملے میں ایکسٹرا دے، تاکہ لوگ ان کو فالو کر کے یہ تمام لوگ جنت کی طرف ایونچولی انہیں لے کے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی دعا مانگتے ہوئے دماغ میں آخرت بھی تھی. دیٹ از دا وزڈم آف حضرت ابراہیم. اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگتے ہوئے ان کے بیک آف دا مائنڈ تمام انسانیت تھی. دیٹ از دا وزڈم آف حضرت ابراہیم. سیکنڈ پوائنٹ، نیگوسیشن. You should be very clear with what you want, and you should be able to compromise on that with Allah Ta'ala, even when you're talking with people. You should know what you exactly want. You should know all the ways to get it. And even then, you should learn how to compromise. کیونکہ ذریہ پوری کی پوری نہیں ہے. ان میں سے اگر ایک امت مل گئی جس کے اندر ایک رسول اس طرح کا مل گیا، تو یہ امت کیسے نہیں دنیا کو لیڈ کرے گی؟ یہ امت کیسے امام الناس کی جگہ پہ نہیں بیٹھے گی؟ اگر یہ امت ایسی ہے جس کو مناسک اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی نظر سے بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توبہ کی نظر سے بھی دیکھا، پھر ان کے اندر ایک رسول آیا جس نے خود بھی رول ماڈل بن کے ان کو بتایا، جس نے اس کو رولز بھی بتایا، پھر رولز کے بعد اس کو کنڈیشنز اور سچویشنز بھی سمجھائیں، اور اس کے بعد انڈیویجول لیول پہ آ کے اس کو بتایا کہ دیکھو تم اپنی ان عادتوں کو ایسے ایسے نگیٹ کر سکتے ہو، ایسے ایسے کام کرو گے تو تمہاری یہ بری عادتیں ختم ہو جائیں گی. اور ان کے اوپر اس رسول کے اوپر جو ایکچول میں عزہ ہے، جو ایکچول میں اقتدار ہے، جو ایکچول میں اتھارٹی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تیری اپنی ہے، تو تیری اتھارٹی کے اندر ہی یہ سب کچھ ہوگا. ایسی امت کیسے امام الناس کے منصب پہ نہ بیٹھے؟ ٹھیک ہے، دس از دی مائنڈ سیٹ آف حضرت ابراہیم. اینڈ دس از واٹ از مینٹ بائی being from his ملت ابراہیم. ٹھیک ہے، اوکے. I'm gonna add on one more aspect جو کہ ان آیات کے اندر تھوڑا زیادہ کلیئر ہو رہا ہے، تو I wanted to explain that. اور پھر ہم آج کا سیشن، چلو ایک اور یہ والی آیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اینڈ کرتے ہیں، یا ادھر ہی اینڈ کریں. ٹھیک ہے، آگے والی آیت ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. ذرا یہ So, کوشچن کرنا تھا. جی کریں، پہلے کوشچن کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو یہاں پہ رسول کا ذکر ہوا تھا، یہ کون سی آیت ہے ابھی؟ یہ والی نا، 29 129. 129. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، ہاں جی. تو مطلب نبیوں کا آنا تو شروع ہو چکا تھا. اس ہوں اسپیسیفکلی یہاں پر جو اشارہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یہ ہوں پوچھنا چاہتی ہوں. کیونکہ امت، رسول جو ہے وہ امت پہ آتا ہے، جو نبی ہے وہ جنیرک ہوتا ہے، اس کی امت نہیں ہوتی. اچھا، ٹھیک اس ہے، سے پہلے کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی قوموں پر آیا تھا نا، تو اس لیے بھی یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ رسول نے. تھے. اگر جی. نبی کو قوم اسپیسیفائی کر دی جائے تو وہ رسول بن جاتا ہے نا. ہوں. تو جب امہ کی طرف بات آ گئی تو امت کی طرف پھر رسول بھیجا جائے گا نا، نبی تو نہیں ہوگا. جی. رسول is someone who is responsible for them نا. جو نبی ہے وہ تو ہے. بات سمجھ آئی؟ نبی اور رسول کے درمیان فرق پتہ ہے کیا ہوتا جی. جی. ہے؟ ہاں. تو جو نبی ہے وہ جب نبی کو امت اسپیسیفائی کر دیا جائے تو وہ رسول بن جاتا ہے. اب یہ جو امت ہے یہ امام الناس کے منصب پہ بیٹھے گی. جی. اسی لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں. ہی از رسول الناس.
جو ان کی امت ہے that is all people, not a specific group, right? جی تو all of this ties back to حضرت ابراہیم. Now نیکسٹ پوائنٹ، دو پوائنٹس رہتے ہیں، یہ دو پوائنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں، پھر کوشچن آنسر اوپن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلا پوائنٹ، یہ جو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، انکا انت العزیز الحکیم، انکا انت التواب الرحیم، ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ اپنی جگہ سے مس پلیسڈ نہیں ہے. تو ان ناموں کو کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ اینی گیسز اور آئیڈیاز؟ جو کانٹیکس میں بات آ رہی ہوگی اس سے ریلیٹڈ ہوگا کچھ پیچھے جو آئے تھے. جو آیت پیچھے ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمیشہ. فار ایگزامپل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے قبول فرما، بے شک تو سنتا ہے اور تو جانتا ہے. کہ حضرت اسماعیل جو ہیں اتنی ایج کے بعد حضرت ابراہیم کو ملے، جس کی کوئی توقع نہیں بنتی تھی. حضرت ابراہیم واز وے پاس دا فرٹیلٹی ایج یو کین سے، اور پھر بھی ان کو اولاد حضرت اسماعیل ملی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائے، بے شک تو سنتا ہے اور تو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہی تو ہے جو سنتا ہے. تو یہ ادھر پیچھے سے ریلیٹ کر اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سنتے تو ہیں اور جانتے بھی ہیں ہماری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو قبول فرمائے اس کو. ربنا وجعلنا من المسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہمیں بھی مسلمان بنا اور ہماری ذریہ کو بھی مسلمان بنا اور ہمیں مناسک بھی سکھا. لیکن یہ کرنا بہت آسان نہیں ہوتا. جب ہم مسلم بن جاتے ہیں تو مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹ سرنڈر، لیکن ہم لوگ کمپلیٹ سرنڈر نہیں کرتے. ہم سے نمازیں بھی مس ہو جاتی ہیں، ہم اوٹ پٹانگ کام بھی کر جاتے ہیں، ہم موویز بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، ہم گانے بھی سن لیتے ہیں، 100,000 طرح کے کام کرتے ہیں. تو اے اللہ تعالیٰ دیکھ مسلمان بنا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ دیکھ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے نا، تو بار بار توبہ قبول کرتا ہے، کیوں تو رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ہاتھ والا بھی تیرا. ٹھیک ہے، تو this name also relates to this آیا. Going next، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہ ان کے اوپر ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کو رول ماڈل بن کے دکھائے، پھر ان کو کتاب کی علم دے، پھر ان کو حکمہ سکھائے، پھر ان کا تزکیہ کرے. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کسی بندے کو اتھارٹی میں ہونا پڑتا ہے. بے شک اس کے اوپر ٹھیک ہے، اس کی اتھارٹی ان کے اوپر ہے، وہ ان کے اوپر محنت کر رہا ہے، لیکن انکا انت العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ بے شک ایکچوئل اتھارٹی اور حکمت تو آپ کے پاس ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے someone who has authority. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں پولیٹیشنس کہہ لیں یا کوئی ایسا ڈی سی، جس کو ڈی سی لگا ہے، تو someone who has authority, someone who has that authoritative position. عزیز الحکیم کچھ مطلب ایسی اتھارٹیٹیو پوزیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ تو وائز بھی ہے، مطلب تو اس اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ بھی اچھی طرح سے کر سکتا ہے. اہمی پرچی پہ یا سفارش والے عزیزوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی. تو ہی از عزیز الحکیم، کہ وہ جب اتھارٹی کے اوپر فائز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ چیزیں کرتا. ٹھیک ہے، دنیا میں یہ والی ساری چیزیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں چلتی. اور اللہ تعالیٰ جب اتھارٹی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو لے کے، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی ایک اتھارٹیٹیو فگر ڈالے گا، تو ان چیزوں کو پوری کرنے کے لیے اتھارٹی چاہیے، وہ اتھارٹی بھی بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے. تو یہ جو اینڈ میں نام آتے ہیں، دس آلویز ریلیٹس ود واٹ از گوئنگ آن. ٹھیک ہے، تو جب بھی اس طرح کے کوئی نام آئے تو ہمیں پیچھے آیت کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس آیت کے اندر کیا بات ہو رہی ہے اور اس سے یہ نام کیسے ریلیٹ کریں. تو کبھی کبھی ان کیسز کے اندر تو یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن کبھی کبھی جب اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے تو کچھ ہڈن فیکٹرز آپ کو یہاں سے بھی مل سکتے ہیں، مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
बात समझ आई? नहीं आई? जी जी आ गई। ठीक है, लास्ट पॉइंट। कुछ लोग हैं, अब ये वाला पॉइंट सबके साथ रिलेट नहीं करता। दिस इज अ वेरी ऑप्शनल थिंग, पहले बता दूं, दिस इज समथिंग वेरी ऑप्शनल फॉर ऑल द मुस्लिम्स। हाउएवर, दिस इज समथिंग विच इज प्रेज्ड क्वाइट अ लॉट, सो मच सो कि ये ऐसे समझ लें कि सॉर्ट ऑफ फर्ज होते होते रह गया। ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज यू बीइंग इमामुन नास। आप इमामुन नास उम्मा जरूर हैं, लेकिन आप क्या खुद अपने आप को चाहते हैं कि आप इमामुन नास बने? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इमामुन नास की पोजीशन वेकेंट है, अल्लाह पाक इज हायरिंग फॉर दैट पोजीशन। ठीक है, द एड इज आउट देयर। हु wants to be Imamun Nas? The prerequisite is कि you have to be a Muslim. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ, लेकिन आप में से पहले मुझे ये बताएं, जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है, और टाइप इन कमेंट, कौन सा बंदा ऐसा है जो इमामुन नास बनना चाहता है? हमजा ये कुछ अजीब क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हर अल्लाह ताला कहता है इन्ना सायाकुम लशत्ता, यानी कि हर किसी की कोशिश जो है वो मुख्तलिफ किस्म की है। तो हम्म हर कोई अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है हम्म कि मैं बेहतर से बेहतर बनूं, लेकिन इमामुन नास पर आजकल का अगर देखें हम लोग अपनी जनरेशन में, तो हम्म दिल का काम हर कोई नहीं करना चाहता। वो ये कहते हैं कि उल्मा जो बता रहे हैं वो सही है, या फिर इतना टाइम नहीं दे पा रहे कुरान को समझने में। तो बात मतलब बात को जी समझे, अभी हम सब लेट्स भाई, गो हम स्टेप सॉरी बाय मैं स्टेप। बीच में बात काट रही हूँ। हम्म इसमें इसमें मेरा कंफ्यूजन है। इमामुन नास से मुराद यहाँ पर, आई नो स्पिरिचुअल लीडर। आई नो मुसलमान, या इट्स लाइक इट्स हैव टू बी मुस्लिम। क्योंकि अगर जैसे अगर हम एदी को लें, हमारी मिसाल पाकिस्तान की, और मदर टेरेसा को लें, तो वो अवामुन नास में, उसमें इमामुन नास में आते हैं या नहीं? उसके लिए आपका स्पिरिचुअल नहीं, होना और मुसलमान होना जरूरी है? नहीं? आप ओके आपके लिए मुसलमान होना पहली शर्त है। ओके। अच्छा, हेला बाजी, जहां तक आपका क्वेश्चन था कि लेट मी रिकॉल, जो आपका क्वेश्चन था कि ये मेरा सवाल इमामुन नास वाला बहुत अजीब नहीं है क्योंकि एवरीबडी हैज डिफरेंट लाइव्स। यस, बट एवरीबडी कैन बी एट दिस पोजीशन within the means of their lives. For everybody, this position is vacant and open. It is optional that you want to sit on that position or not. ठीक है, it's not that tough. ठीक है, but the question here is, do you want to do that? That's the question. अगर थोड़ी भी किसी को दीन की समझ आ जाती है तो वो ये करना चाहेगा। ठीक है, so now you want to be Imam Nas, right? जी Prerequisite you being a Muslim है, जॉब जी डिस्क्रिप्शन में ये सामने वाली चार चीजें, यतलु अलैहिम आयात, आयात पढ़ो, फॉलो करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, उन आयात पे चलने की कोशिश करो। सारे कुरान पे चलना मुश्किल है, शुरू तो करो। ओके, यू डू दिस, व्हाट नेक्स्ट? वयुअल्लिमुहुल किताब, कुरान को स्टडी करो और इसमें से मोटे मोटे रूल्स निकाल,
दैट इज स्टेप नंबर 2. मोटे मोटे रूल्स निकालो, और वो जो रूल्स हैं वो आप लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ. ठीक है. वल हिकमा, और उसके साथ उसका प्रेमिस भी बताओ कि ये जो रूल आया है कुरान में, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है. 3 काम हो गए. खुद वो काम प्रैक्टिकली करना है, नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी, खुद वो काम प्रैक्टिकली करना है. वयुअल्लिमुहुल किताब, और लोगों को रूल्स बताने. रूल्स बताना ज्यादा सिंपल होता है. वल हिकमा, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर वो काम भी करना है. चौथा, वयुज़क्कीहिम, कोई बंदों को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना है. कोई बंदा कहीं पे लैग कर रहा है, कहीं पे स्लैक कर रहा है, कोई बंदे को किसी किस्म का कोई इशू फेस कर रहा है, कोई उसकी आदत ऐसी है कि वो परेशान है, कोई उसका लाइफस्टाइल चॉइस इस तरह की है कि वो उस अहकाम को पूरा नहीं कर पा रहा. वो करना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा. ठीक है. या उसकी नीयत अभी उस तरह से नहीं है कि वो करे. वयुज़क्कीहिम, उसको इंस्पायर करो. अगर अगर वो नहीं सोच रहा तो उसको इस तरफ लाने के लिए इंस्पायर करो. ठीक है. बम्बार्डमेंट नहीं करनी उसके ऊपर रूल्स की. इंस्पायर करो कि यार वो बंदा आए इस तरफ. जब वो आ गया, एक बंदा है जो करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बैठ के उसकी काउंसलिंग करो, उसको एड्रेस करो कि यार आप अगर नहीं करना चाह रहे तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ. यतलू अलैहिम आयात, उसको बोलो देखो मैं ऐसे ही इस आयत को फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है. ये सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये रूल्स ऐसे बन जाते हैं. तो देखो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस के साथ क्या चीज सेट होती है. उसके साथ बैठ के उसका तज़किया करने में उसकी हेल्प करो. उसको हेल्प आउट करो, वो जिस भी कंडीशन में है, कि वो इन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करे. ये टोटल 4 काम करना. ठीक है. और ये 4 काम को अगर मैं एक सिंगल काम के अंदर लेके आऊं, दैट वुड बी कुरान पढ़ना है, तदब्बुर करना है, फॉलो करना है, और लोगों को बताना. ठीक है. और लोगों के लिए थोड़ा बहुत लोगों को बताना है. कोई बंदा आ जाता है, पूछता है, लोगों से बार बार पूछें जी, कोई मसला कोई परेशानी सानू दस दो, ਅਸੀਂ जिन्नी हेल्प हुई उन्नी कर देंगे. ठीक है. ना हुई बता देंगे भाई, नहीं होती किसी और से मिल के ढूंढेंगे. एक बंदे से ज्यादा 2 बंदों के रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे. अब इस केस में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमें घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं पूछता. ठीक है. तो हम क्या करें यहाँ पे बैठ के. ठीक है. अगेन मेरी एग्जांपल ले लें. मुझे कोई भी बंदा नहीं सुनता था. आज कितने 10, हाँ 10-11 बंदे आज सुन रहे हैं. ठीक है. कितने की लोग हैं जो सुनते हैं? ऑलमोस्ट नो बडी, बट आई एम डूइंग माई पार्ट. ये भी नहीं है. आपकी जुर्रिया तो है जिसके बारे में हजरत इब्राहिम सबसे पहले कंसर्न थे. आपकी औलाद तो है, कोई भतीजे भांजे तो होंगे. बाकी को उनको कुरान नहीं पता. कुरान के अंदर से बहुत छोटे हैं, उनको आप इतनी हिकमत नहीं बता सकते, इतनी आयत नहीं बता सकते. उनको हजरत इब्राहिम की स्टोरी सुना दो. हजरत इब्राहिम की ये दुआ उनको छोटों को समझा दो. कुरान के अंदर ये दुआ आपने ऐसे मांगनी है, ये वाली चीज उनको समझा दो. अगर आप ये वाला काम एक्टिवली करना शुरू कर देते हैं और इस काम को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, congratulations, you are now on the seat of Imamun Nas. Your Nas does not mean all the Nas. Your Nas means 2 people. Your Nas can include just those 4 of your kids जिनको आप जबरदस्ती लेके बैठे हुए. Your Nas can include आपका वो एक ऑनलाइन फ्रेंड जिसके साथ आप बैठ के आयात डिस्कस कर रहे हो. ठीक है. Your Nas can be anybody. But you have to be willing to do that, and these are the 4 categories that you have to do. और ये जो 4 categories हैं, this was the mission of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. This was the mission of Hazrat Ibrahim. This was the mission of all the Anbiya, and this is now the mission of the learned people of this ummah. ठीक है. अगर आप कुरान में से जितना भी आपने सीखा समझा, आपको चाहिए कि आप इमामुन नास की पोजीशन पे बैठ के लोगों को वो चीजें बताएं
تاکہ قیامت والے دن جب ہم کھڑے ہوں تو ہم ابراہیم کی ملت میں سے کھڑے ہوں. اگر نہیں آپ یہ کام کر رہے تو پھر آپ پاگل ہو. ٹھیک ہے، جو اگلی آیت کے اندر آئے. Having that said, this job is optional even for Jannah. لیکن ایسی آپشنل ہے کہ یہ فرض ہوتے ہوتے رہ گئی. جیسے فجر کی سنتے ہیں نا، فرض ہوتے ہوتے رہ گیا. تو یہ ایسے اس کے بارے میں اتنی اسٹرانگ اور اتنی کمپیلنگ آیات ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ دیٹ یو گیس اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ وہ اگر اس فرض تو مائنڈ سیٹ ہے پہ نا، چلیں. اپنی رعایا پہ تو فرض ہے نا، جو کیا میرے انڈر جو لوگ ہیں فرض تو ہو ہی گئی. کیسے فرض ہوگا؟ میری اس پہ جو میرے انڈر میرے بچے ہیں یا جو بھی لوگ میری بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ بچے تو کم سے کم لازمی ہی ہو گئے، ان کو تو مجھے تبلیغ کرنی ہے نا، تو پھر فرض ہوتے ہوتے رہ گئی تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. یہ چاروں ایسپیکٹس آپ کے اس میں پورے نہیں ہوتے نا. چاروں. یتلو علیہم آیاتک، بچوں کو کبھی آگے ہو کے خود سے ہر پیرنٹ رول ماڈل بن کے تو نہیں کرتا. پیرنٹنگ کے بھی الگ الگ موڈز، الگ الگ ماڈیولز ہیں. ٹھیک ہے. آیات اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمْ ایک منٹ پھر حمزہ بھائی، ایک الکتاب. منٹ نا، ون بائی ون دیکھتے ہیں نا. یتلو تو مجھے کرنا ہے نا، یتلو علیہم، ٹھیک ہے، مجھے ہوں پریکٹیکلی کر کے بھی ان کو لازم ہے مجھ پہ دکھانا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، میں لیگ کروں گی، غلطیاں کروں گی، لیکن پھر میں ٹرائی کروں گی. تو مجھے یتلو تو کرنا ہی ہے، یہ تو لازم ہے نا. نمبر 1 پوائنٹ جو ہے پریکٹیکلی کرنا اور ان کو بتانا ریسائٹ کر کے، سو ساری جو بھی چیزیں یتلو میں آ جاتی ہیں، یہ تو فرض ہے نا ایٹ لیسٹ ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں تو. یتلو آیاتک نہیں ہے، یتلو علیہم آیاتک. ہاں ہاں فالو نہیں کرنا، ان کے سامنے فالو کر. ٹھیک ہے، پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے نا آپ کہہ رہے ہیں. پریکٹیکل کر کے ان کے سامنے کر کے دکھانا ہے. ناٹ ایوری پیرنٹ ایکچولی ڈز دس. دس از بٹ ناٹ اٹ از دس از ناٹ فرض نا. فرام دا نہیں نہیں اوکے. پیرنٹنگ از فرسٹ. دس ہاں فارم آف پیرنٹنگ از سارٹ آف اے گائیڈ لائن. آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو، لازمی تو نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کے سامنے پڑھو. آپ نماز اندر کمرے میں پڑھ کے آ گئے اور اپنی اولاد کو کہا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو نماز پڑھو. یو آر کمپلیٹلی فائن اینڈ ڈوئنگ پیرنٹنگ، رائٹ؟ بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ یتلو علیہم آیاتک. پریکٹیکل کر کے تو دکھا رہی ہوں نا انہیں، دکھا تو میں نماز پڑھی ہوں، ٹھیک ہے، ناٹ آل دا نمازیں، لیکن وہ تو کر کے مجھے دکھانا ہے نا ان کو پریکٹیکلی کہ دیکھو میں پھر نماز پڑھی ہوں، دیکھو ایسے پڑھتے ہیں، یہ تو ان ضروری ہے نا. ان کے سامنے پڑھنا ہے سم تھنگ ایلس، اور ان کو پڑھ کے آنا اور پھر ان کو بتانا ہے سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. پیچھے جو کیس ہوا، ان چاروں کیسز کو پیچھے حضرت ابراہیم کے ساتھ اگر لنک کرو، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل ہے. حضرت ابراہیم از 90 پلس. حضرت اسماعیل is teenage. حضرت ابراہیم can sit in some shade and say, اسماعیل بیٹے، یہ میرے پیارے بیٹے، یہ نا تھوڑا سا دیوار رہ گیا، تم کر دو. ٹھیک ہے. But he is there with him. He is doing yatlu alayhim ayatik. صحیح ہے. But you can also sit and do that. پیرنٹنگ پھر وہ فرض یتلو ہے. نہیں ہوگا. پیرنٹنگ فرض ہے. اس طرح سے پیرنٹنگ فرض نہیں ہے. یہ اس کا ایک بیٹر وے. If you do that for your kids, you are being امام الناس too. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ. کتنے اچھا مطلب پیرنٹس ہیں. یہ نا، یہ ہاں یعلمہم الکتاب ہے، یہ بائی مسٹیک آپ ہاں. سے فل کتاب ہے. جی. کتنے پیرنٹس ہیں جو بچے جب آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ ماما آج اسکول میں یہ ہوا، یا میرا یہ کوشچن ہے، تو کتنے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کو ایکسپلور کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. صحیح ہے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دیکھو اس پہ یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہ آپ آ کے کہتے ہیں کہ ماما اسکول میں LGBTQ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ادھر آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہو، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کافروں کے کام ہے.
اب اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو ایک پرانے زمانے میں ایک قوم تھی، قوم لوط تھی، وہ قوم لوط کے ساتھ یہ حالات ہوا تھا. لیکن آپ اگر اس کو بولو کہ آؤ کتاب سٹڈی کرتے ہیں، کتاب میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، ہوں، کھولا ہوں، قوم لوط والا، کھولا قوم لوط، اس کو بولا دیکھو ادھر یہ لکھا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ، ابھی اس بچے کو تو نہیں پتا، لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں. دیٹ از یعلمہ الکتاب، آپ اس کو کتاب سکھا رہے. ضروری ٹھیک تو ہے، نہیں ہے نا قرآن کھول کے ہی سکھائے، وہ اگر بات ویسی پتہ ہے تو میں نے ویسی بتا دی کہ بھائی یہ ہے ہمارے دین میں ایسے ہے. دین میں ایسے سم تھنگ ڈفرینٹ، یعلمہ الکتاب از سم تھنگ ڈفرینٹ. کیوں حمزہ بھائی کیسے حمزہ بھائی، ڈفرینٹ؟ جو کتاب میں حمزہ وہی تو بھائی، حمزہ جو کتاب میں حمزہ ہے بھائی، کیا آپ اس نے کے وہ لیے میں ریفرنسڈ بتایا؟ اگین نیکسٹ کوشچن، کیا وہ آپ نے ریفرنسڈ بتایا یا آپ نے بس یہ بتا دیا کہ کتاب میں یہ لکھا ہے؟ ہاں یہی بتایا بس کہ ہاں کتاب میں، ٹھیک ہے، ریفرنس تو نہیں بتایا. تو یعلمہ الکتاب، اس کو کتاب سکھاتے ہیں. اس کتاب کو جب سکھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں ہوتا ہے اس میں فلانا پیج کھولو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. کامن سینس ڈوڈ، ٹھیک ہے. والحکمہ، اور وہ جو کتاب کے اندر رول لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے کنڈیشنز بھی بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ والی آیت تو تم نے پڑھ لی، دو چار آیتیں اوپر نیچے والی بھی پڑھ لو تاکہ اس کا کانٹیکٹ سمجھ آ جائے. ہوں صحیح. ٹھیک ہے، یو ول بی کوشچن اباؤٹ یور آفسپرنگ، جی یو وڈ بی کوشچن اباؤٹ یور آفسپرنگ، کیوں نہیں آئے گا. اچھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے بعد وہ بچہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، دکھا بھی دیا، ساری چیزیں کر دیں، وہ پھر بھی نہیں پڑھا کہ وہ نماز، اس کا ٹائم ایسا مس ہو جاتا ہے. آپ اس کو فون، اس کو بولے یار دیکھو پتہ ہے ٹائم مس ہو جاتا ہے، بندہ روٹین میں بزی ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا. ایک کام کرتے، جو ٹائمنگز ہیں ان کے حساب سے نا آپ کے فون پہ الارم لگا لیتے، تو جو آپ کے فون پہ الارم ہے وہی میرے فون پہ الارم ہوگا، ہم دونوں اکٹھے نماز پڑھیں گے. صحیح ہے. دس از وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اس کے اندر جو کوئی بری عادتیں ہیں آپ ان سے ہوں، اس بچے کو پاک کر رہے ہو. اب نہ یہ کتاب ہے، نہ یہ حکمہ ہے، نہ یہ یتلو علیہم ہے. یہاں پہ پھر وہ والا پیرنٹنگ کا وہ والا کانسیپٹ اور وہ والا ایسپیکٹ آتا ہے کہ چلو ابھی لیٹ می ڈو سم تھنگ اوور اینڈ ابو. کیا کیا آخری بات کیا بولی ہم سب، ایک دفعہ ریپیٹ کریں آخری والی بات. بچے کا کوئی بھی کانسیپٹ اٹھا لو کہ بچہ کسی بھی طرح سے ویک ہے، اس کو کتاب بھی کھول ہوں، کے بتا دی، اس کو اس کے پریمس بھی سارے سمجھا دیے، آپ خود بھی وہ کام اس کے سامنے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں، لیکن وہ بچہ فار ایگزامپل ایک بچہ غصے کا تیز، ٹھیک ہے، ہی ہیز اے ہیبٹ آف تھروئنگ ٹینٹرمس، ٹھیک ہو گیا. ہوں، آپ اس کے سامنے کام ڈاؤن بھی ہو رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، اینڈ لیٹس سے دیٹ چائلڈ از ناؤ اراؤنڈ 9 ایئرس، 8 ایئرس، 9 ایئرس، دیٹ سارٹ آف ایج. ٹھیک ہے، جب وہ آپ کی بات سمجھے اور جب وہ سمجھنا اسٹارٹ کرتا ہے، اس ٹائم آپ اس کو بولو دیکھو you throw tantrums but actually nothing happens when you throw those tantrums. مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، باقی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ کی اپنی چیزیں خراب ہوتی ہیں. I know this is natural, this comes naturally. لیکن میں ایک ٹرک بتاؤں، جب آپ کا دل کرے نا، جب غصہ آنا شروع ہو تو نا ایک گلاس، آدھا گلاس پانی پی کے آ جانا بھاگ کے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. غصہ نا پانی کے ساتھ مکس ہو کے اندر چلا جاتا ہے. You did not tell her kitab, you did not tell her hikmah, you did not tell her yatlu alayhim ayatik. آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ خود نہیں یہ کام نہیں کر رہے، ہاں جب آتا ہے تو کر دیتے ہو، that is something else، لیکن اس کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے. This is وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ اس کو سمجھ کے اس کے اندر سے جو کوئی پریشانی ہے، جو کوئی اس کو مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو ریموو کر لیں. ہوں. ٹھیک ہے، تو we have converted this in a parenting session, but this is how you should deal with all the people. ٹھیک ہے، clear on these؟ اب پھر میں کوئی سوال؟ سوچوں گی حمزہ پھر سیشن کے بعد اور پھر مزید بات کریں. سوچیں سوچیں، سب کے لیے سوچیں، ربنا والا کام کریں. اچھا جی، باقی لوگ any questions؟ سیشن ہمارا آج 1:30 پہ اینڈ ہوا ہے.
چلیں، شکر الحمدللہ. آج ہم نے بڑے عرصے بعد 4 آیات کی. مبارک ہو. مٹھائی کھاؤ، گلاب جامن کھاؤ سارے. اچھا جی. So, any questions so far? Let me just end the recording.